اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ناظرین، شہزادہ شوکت پروگرام صنعت و معیشت میں آپ کے ساتھ۔ ہماری صنعت بھی کمزور، ہماری معیشت بھی کمزور، اقتصادی جنگ کیا ہم جیت پائیں گے؟ ہم اگر دیکھیں پوری دنیا میں کہیں بھی کوئی معاشی معاملہ ہو تو نیشنل انٹرسٹ کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر ہم اپنے ملک کو دیکھیں تو نیشنل انٹرسٹ کے آگے پولیٹیکل انٹرسٹ حاوی ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اپنی صنعت کو ترقی دینا چاہیں تو پالیسی ایسی ہرڈل کریٹ کرتی ہے کہ ایک سیٹ تو اپنی صنعت میں ترقی کر رہا ہے لیکن اسی سیکٹر میں دوسرا سیکٹر ترقی نہیں کر سکتا۔ اگر ہم اپنے آپ کو اس پوری سچویشن میں دیکھیں تو جو ہمارے قوانین ہیں وہ کہیں انکنسسٹنٹ ہیں، کہیں انکمپلیٹ ہیں، کہیں ڈیفیکٹیو ہیں۔ ہماری پالیسیز ڈیفیکٹیو ہیں اس طریقے سے کہ الٹیمیٹ بینیفیشری ہم پاکستانی نہیں۔ بینیفیشری کون ہیں؟ وہ اسٹیٹ آرگنز، وہ پالیسی میکرز، وہ پولیٹیکل پارٹیز، وہ بیوروکریسی جو کام کر رہی ہے اپنے بینیفٹ کے لیے۔ کل کے پروگرام میں رانا ندیم صابر صاحب ہمارے ساتھ تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ وہ بینیفٹ جو ہم نے اویل کرنا ہے قانون بنا کے لیا جاتا ہے، وہ بینیفٹ جو ہم نے عوام سے سنیچ کرنا ہے قانون بنا کے لے لیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ قوانین جو بنائے جاتے ہیں ان کے پیچھے بیس کچھ انٹرسٹ ہیں جو لیے جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہم نے ڈیسیژن لیا۔ ہم اگر اپنی ہسٹری کی طرف دیکھیں، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا 1948 میں جب اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی اناگوریشن ہوئی تھی، میں ایگزیکٹلی ان کے الفاظ پڑھتا ہوں، مغربی معاشی نظام کی تقلید میں ہمارے مسائل کا حل موجود نہیں، بلکہ انہوں نے کہا تھا ہمیں اپنے مقدر کو اپنے انداز میں سنوارتے ہوئے اقوام عالم کو ایسا معاشی نظام پیش کرنا ہے جس کی بنیاد امن کا ایسا پیغام دینا ہے جس میں نہ صرف انسانیت کی بقا ہوگی بلکہ اس سے فلاح، مسرت اور خوشحالی بھی حاصل ہوگی۔ لیکن 1948 سے لے کے آج 2025 آ گیا، وہی اسٹیٹ بینک آف پاکستان جس کی اناگوریشن قائد اعظم محمد علی جناح نے کی تھی، آج ایک ڈسیپٹیو سچویشن کریٹ کرتے ہوئے وہی اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہم پاکستانیوں سے 10,000 ارب کا انٹرسٹ وصول کرتا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کے تھرو۔ وہی اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایسی پالیسیز کریٹ کرتا ہے کہ ہم اپنے ہی رب کے ساتھ جنگ میں انگیج ہیں۔ ایک فتویٰ کریٹ کیا جاتا ہے، ایک فتنہ کریٹ کیا جاتا ہے، ایک حلال چیز کو حرام ڈکلیئر کیا جاتا ہے اور حرام چیز کو حلال ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں آج ہماری گفتگو ہوگی۔ ہمارے ساتھ دو مہمان ہیں، عمران محمد یعقوب چودھری صاحب موٹیویشنل سپیکر ہیں، اور رانا محمد ندیم صابر صاحب ہیں، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ۔ السلام علیکم سر۔ سر، آج کی جو ہماری ڈسکشن ہے اس میں ایک ہم مسلمانوں، ہم پاکستانیوں کے لیے ایک سچویشن ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جی یہ اسلامک بینکنگ ہے، اس میں ہم اگر کام کریں گے تو ہم حلال کام اور حلال فتنوں سے بچتے ہوئے حلال طریقے سے اسلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں گے، برکت ہوگی۔ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جی اسرائیل اور فلسطین کی جنگ ہے، جہاد فرض نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس کوئی فتویٰ نہیں ہے۔ میں چند سال پہلے کی بات کر رہا ہوں جب کام شروع ہوا تھا، تو ہمارے چونکہ گورنمنٹ آف پاکستان یا ریاست پاکستان یا ہماری 57 ملکوں کی ریاستیں کوئی فتویٰ دیں گی تو جنگ ہوگی، اسرائیل فلسطین میں جتنے مرضی بندے مارے اس سے ہمارا کوئی سروکار نہیں۔ اور اگر ایک کسائی کی دکان پہ کتا حلال کر کے بیچا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ جی فتویٰ موجود ہے، یہ کتا بکرے کا گوشت ہے، یہ حلال ہے، ہمیں پاکستانیوں کو کھلایا جا رہا ہے اور ہم پاکستانی کچھ نہیں کر پا رہے۔ کل کے پروگرام میں ہم نے جو ڈسکس کیا تھا، رانا ندیم صابر صاحب آپ ہی کہہ رہے تھے کہ یہ وہ آرٹیکل ہے کانسٹیٹیوشن میں، وہ آرٹیکل جو ہمیں پروٹیکشن دیتے ہیں وہ سو رہے ہیں، ان کو جگایا جائے، کیسے جگایا جائے۔ اس سلسلے میں آج ہم وہی پروگرام کی کڑی آگے چلتے ہیں۔ حافظ عمران صاحب، آپ ہمیں بتائیں کہ یہ فتنہ اور فتویٰ اس کو کیسے ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں آج کے دور میں؟ اگر ہم نے مسلمان جینا ہے اور مسلمان مرنا چاہتے ہیں تو کیا ممکن ہے؟ اگر ممکن نہیں تو کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے تھینک یو پروگرام میں ویلکم سر۔ سر، ایک ہے
فتویٰ اور ایک ہے فتنہ. فتنہ فتوے سے پہلے ہے. فتنہ فتوے سے پہلے. گہری بات ہے، گہری بات. اور جب آپ فتوے میں آ جائیں گے تو پھر فتنے میں بھی آ سکتے ہیں. اللہ اکبر. اس میں یہ ہے، دیکھیں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جس شخص کے لیے فتویٰ لکھا گیا ہے، جس شخص کو فتویٰ دیا جا رہا ہے، سوال یہ ہے کہ اس کی کیپیسٹی کیا ہے، اس کو کس لیے فتویٰ دیا جا رہا ہے، کیا وہ اس فتوے کا متحمل ہو سکتا ہے. اب جو ہمیں فتوے دیے جا رہے ہیں، کچھ معیشت کے ہیں، کچھ معاشرت کے ہیں اور کچھ ضرورت کے ہیں. اب وہ ضرورت، سوال یہ ہے کہ میری ہے کہ فتویٰ دینے والوں کی ہے، یہ بھی دیکھنا پڑے گا. اب اگر تو عوام کی وہ ضرورت ہے وہ فتویٰ، تو عوام کو فی الوقت اگر ہم دیکھتے ہیں اپنی سوسائٹی میں تو اس کو فتویٰ نہیں چاہیے، اس کو کھانا چاہیے، اس کو بنیادی سہولتیں چاہیے، اس کو تعلیم چاہیے، اپنے بچوں کے لیے بہترین مستقبل چاہیے، اور اس کو ایک ایسی جگہ چاہیے جہاں پہ وہ اس کی عزت کو، اس کی آبرو کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہ ہو. یہ شخص جو ہے جب یہ ذہنی طور پہ مطمئن ہوگا تو پھر سوچے گا کہ میرے اخلاقی اور معاشی اور معاشرتی حقوق کیا ہیں اور فرائض کیا ہیں. ایک منتشر مزاج شخص وہ کبھی بھی یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا کہ اس کی منزل کیا ہے، وہ کبھی کہیں نہیں پہنچ سکتا. یہی وجہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں علماء اکرام بہت سارے فتاویٰ دیتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے، کوئی اٹھتا ہے، کوئی نہیں آگے بڑھتا. بہت بڑے انسان ہیں مفتی صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب، ان کی کریڈیبلٹی بہت زیادہ ہے ہمارے پاکستان میں اور دیگر ممالک میں بھی، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اتنا بڑا آدمی اس قدر بڑا فتویٰ دیتا ہے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ٹاس سے مس بھی ہوا ہے، کوئی کچھ نہیں ہوا. وجہ کیا ہے کہ جن کو فتویٰ دیا جا رہا ہے ان کی ذہنی صلاحیت کیا ہے، وہ کس سطح پہ ہیں، اور جو جس مشینری نے عمل کرنا ہے اس فتویٰ پہ وہ اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ بات میرے لیے ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو موٹیویٹ کیا کہ اب ضرورت ہے کہ اٹھا جائے، اللہ کا حکم آ گیا، تو اس سے پہلے نو ڈاؤٹ کہ ان لوگوں کے حالات اتنے اچھے نہیں تھے، لیکن ان کی اخلاقیات اچھی تھی. ایک دانا نے کہا تھا کہ معاشیات جو ہے وہ اخلاقیات کی لونڈی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی میں ہماری اخلاقیات کس جگہ پہ ہے. جو سب سے زیادہ بہتر حالت میں جی رہا ہے وہ سب سے نیچے اخلاق میں جی رہا ہے. تو اس صورتحال میں جب کسی انسان کو یہ علم نہیں کہ میرے انسانی اور معاشرتی حقوق و فرائض کیا ہیں، اس کو فتوے سے کیا لگے. اس کو صرف اس بات سے ہے کہ کل میرے پاس اتنے تھے آج کم کیوں ہیں، یا جس کے پاس ہیں وہ کہتا کل میرے پاس اتنے تھے آج بڑے کیوں نہیں. اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میرے گھر میں، میری سوسائٹی میں، میرے معاشرے میں کون کس سطح پہ جی رہا ہے. تو بات فتوے اور فتنے کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ یہ جن کے لیے برپا کیے جا رہے ہیں، جن کو دیے جا رہے ہیں، ان کی کیپیسٹی کیا ہے. معذرت کے ساتھ مسلمان اس کنڈیشن میں نہیں ہے کہ وہ لڑ سکے. اگر ہم مفتی صاحب کی جگہ پہ جا کے کھڑے ہو جائیں، ایک بینکر بن جائیں، تو پھر مجھے لگے گا کہ اب مجھے لڑنا چاہیے. انہوں نے یہ نہیں شاید سوچا کہ میں فتویٰ دینے والا تو اس کنڈیشن میں ہوں، فتویٰ لینے والا ہے کہ نہیں. سوال یہ ہے کہ فتویٰ لینے والا ہو تو پھر فتویٰ آئے گا. فتویٰ دینے والا اس کنڈیشن میں نہیں ہونا چاہیے، فتویٰ لینے والا ہونا چاہیے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دن سے آخری دن تک بہت غنی، بہت سخی اور اس درجے کے انسان تھے. وہ جب ان حکم دیتے تھے تو وہ اپنے آپ کو نہیں دیکھتے تھے کہ میں کس سطح پہ ہوں. وہ یہ دیکھتے تھے کہ جس کو حکم دیا جا رہا ہے وہ کس سطح پہ اپنی زندگی گزار رہا ہے اور اخلاقی حوالے سے وہ کس سطح پہ ہے. کیا اس قانون کو یا اس فتوے کو یا اس ذمہ داری کو وہ اٹھا پائے گا؟ اگر تو وہ اس قابل لگتا ان کو تو وہ لازم اس کی ڈیوٹی لگاتے. اور صحابہ کو ہم نے دیکھا ہے کہ جس شخص کو جو ڈیوٹی آپ نے دی انہوں نے اس کو کر کے دکھایا. سر باٹم لائن یہ ہے کہ کیپیسٹی بلڈنگ پہلے کی، کیپیسٹی ڈیولپ کرنے کے بعد رسپانسبلٹی دی اتھارٹی کے ساتھ تاکہ وہ اپنی رسپانسبلٹی. سر
رانا صاحب یہ جو پوری ماشاءاللہ بڑی گہری گفتگو تھی، مجھے تو یہ بار بار پروگرام سنوں گا ان کی گفتگو کو، فتویٰ اور فتنہ اور کیپیسٹی بلڈنگ، اور اس کے اوپر جو ہمارے قوانین ہیں، کیپیسٹی بلڈنگ ہماری نہیں ہے، قوانین اور فتوے دونوں ہم پہ امپوز ہو رہے ہیں. آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، اصل میں سب سے پہلے دیکھا جائے گا کہ دین کا طرز حکومت کیا ہے. جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو اللہ نے تو کہا کہ میرا نمائندہ زمین پہ جا رہا ہے اور وہ میرے قوانین کو لاگو کرے گا. اور اللہ کے جتنے قوانین ہیں اس میں ایک فرد کا بھی حق سلب نہیں ہوا، اس کی نہ معاشی بدحالی کی وجہ بنا، نہ کسی کے ساتھ ظلم و استحصال کیا گیا. اب یہاں پر جو قانون ہے، اللہ تعالیٰ نے تو کہہ دیا کہ میری کتاب، میرے قانون کے خلاف جو فیصلہ کریں گے وہ فساد فی الارض کریں گے، اور ہم تو یہ فساد فی الارض مسلسل کیے جا رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہماری روش کیا ہے. ہم نے جتنی بھی قانون سازی کی، اگر آپ غور کیجئے تو پچھلی کئی دہائیوں سے ہمارے ہاں قانون سازی نہیں ہوئی. مثال کے طور پر اگر ہم جرائم کے قانون تعزیرات پاکستان کو دیکھیں تو وہ 1886 کا آج تک چل رہا ہے. دیوانی قوانین کو دیکھیں تو وہ 1906 سے آج تک کے چل رہے ہیں. ہمارے ہاں اگر کوئی قانون سازی ہوتی ہے تو وہ عوام کی فلاح کی بجائے مخالف سیاسی جماعتوں کا ستیہ ناش کرنے کے لیے ہوتی ہے، یا اپنی تنہائیں بڑھانے کے لیے ہوتی ہے، یا وہ بین الاقوامی مفادات یا ذاتی مفادات کے تحفظ کے لیے ہوتی ہے. جیسے آپ نے ابتدائیہ میں کہا کہ قانون جو ہے وہ پاکستان کے لیے نہیں بنتا. قانون پاکستان میں ہی بن رہا ہے، مگر اجتماعیت کی بجائے ایک گروہ کے لیے بن رہا ہے، اور یہ وہ گروہ ہے جو اقتدار کو قائم رکھنا چاہتا ہے، اور اپنے اقتدار کے تمبو کے نیچے اس نے جو قلعے گاڑ رکھے ہیں ہمیں رکھنے کے لیے، ان کے حق میں بن رہا ہے. تو جب آپ کی پالیسی ویلفیئر کی نہیں ہوگی تو تب یہی ساری صورتحال پیدا ہوگی. اور جب بھی آپ ظلم و استحصال کریں گے تو پھر پر کیپٹا ہمیشہ نیچے جائے گا، اور جو انفلیشن ہے وہ ہمیشہ بڑھے گی. اس کے لیے پالیسی کا بہتر اصول یہ ہونا چاہیے کہ ہم جو ہمارا ایسٹ ہے اس کو لائبلٹی میں لے جانے کے بجائے اس کو ہم ایسٹ میں لے جائیں، جو بھی ہمارے پاس چیزیں موجود ہیں. سر، یہ جو استحصالی قوانین ہیں اسی کی وجہ سے تو ہم پاکستانی 1948 میں ہم پہ کوئی قرض نہیں تھا. جی بالکل. 1960 میں بھی کوئی قرض نہیں تھا، لیکن 1960 کے بعد سے آج تک دیکھیں ہمارے اوپر قرض مسلسل بڑھتا جا رہا ہے، اور آج ہماری نیٹ انکم 10,500 ارب کے قریب ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی، اور قرض بھی اتنا ہی ہے 10,000 ارب کے قریب ہے. جی جی. سود بھی اتنا ہی ہے 10,000 ارب کے قریب. تو استحصال یہ ہے کہ پوری 24 کروڑ عوام سے آپ کے جو قوانین ہیں وہ سود پے کرنے کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان کو پیسے دے رہے ہیں. باقی جو سیلریاں، باقی جو ڈیفنس کا بجٹ ہے، باقی جو خرچے ہیں وہ تمام کے تمام یا تو بارو کر کے لیے جائیں گے یا کرنسی ڈیویلیوشن سے ہوں گے. اس سچویشن میں ہم پاکستانی، جو میرا سوال دوبارہ وہی ہے کہ یہ جو کیپیسٹی بلڈنگ ہماری نہیں ہے، ہمیں اس قابل نہیں کیا جا رہا کہ ہم انکم کما سکیں، لیکن ٹیکس امپوز کر دیا جاتا ہے کسی فتوے کے ساتھ، کسی قانون کے ساتھ. اس طرح فتنے کریٹ کیے جا رہے ہیں کہ جو حضرت صاحب نے بات کی، عمران صاحب نے، کہ ہمیں غریب سے غریب تر رکھا جا رہا ہے. جب ہم غریب سے غریب تر ہیں تو ہم جہاد کیا، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم کسی فتوے کو فالو نہیں کر سکتے. اس سچویشن میں کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے کوئی قوانین نہیں بن رہے. اس سچویشن میں ہم پاکستانیوں کو یا ہم مسلمانوں کو ایز اے مسلمان کیا کرنا چاہیے انڈر کانسٹیٹیوشن؟ انڈر کانسٹیٹیوشن یہ ہے کہ ہمارے پاس فنڈامنٹل رائٹس موجود ہیں، ہمارے پاس ریمیڈیز اویلیبل ہیں، ہمارے پاس کو وارنٹو ہے. لیکن سر سرکاری ملازمین تو وہ جج صاحب بھی تو سرکاری ملازم ہے نا، وہ تو اسی سسٹم کا حصہ، وہ کیوں سیکیور کریں گے؟ سر اصل میں نا اگر ہم اس ڈلیما کو غور سے دیکھیں تو بنیادی طور پر جو مال برداری کرنے والا نا وہ اپنے گدھے کی گردن سے رسی نہیں نکالتا، اسے پتہ ہے کہ یہ نکالی تو یہ بھاگ جائے گا. تو ہمارے گلے میں ایک سود کی رسی باندھی گئی ہے. اور دیکھیں آپ کتنا المیہ ہے کہ ہمیں ایک ایگریکلچر لینڈ ہے اور ہمارے پاس دنیا کے تمام ریسورسز ہیں، ہمارے پاس پورٹ ہے، ہمارے پاس سمندر ہے، ہمارے پاس چاروں موسم ہے، اور اس کے باوجود ہم مقروض ہیں. سر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک پاکستانی کو کیا کرنا چاہیے؟ پاکستانی کو سب سے پہلے یہ ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ وہ کسی اندھے اور کسی ایجنٹ قسم کے لیڈر کو کبھی ووٹ نہ دے. ویسے تو میں نے کل بھی کہا تھا کہ جمہوریت تو چونکہ اسلامی نظام کی ضد ہے، یہ اس کے بالکل اپوزٹ ہے. مگر چلیں اگر ہم کہیں گندے نالے میں گر بھی گئے ہیں
تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنا دامن بچا کے کسی طرح نکلنے سر کی جی کوشش 3 کریں. پارٹیاں 4 پارٹیاں ہیں, ٹی ایل پی کو دیتے ہیں فائدہ کوئی نہیں ہے, نون لیگ کو دیتے ہیں پتہ نہیں فائدہ ہے کہ نہیں, عمران خان صاحب کو دیتے ہیں انہوں نے پتہ نہیں کیا گند ڈالا, باقی زرداری صاحب یا پیپل پارٹی کو دیتے ہیں پتہ نہیں, جماعت اسلامی کا ووٹ بینک ہی کوئی نہیں ہے. اینی ویز عمران صاحب آپ ہمیں بتائیں کہ ایز اے مسلمان اس سچویشن میں ان فتنوں سے اور فتووں سے بچنے کے لیے ہم مسلمانوں کو ایز اے مسلمان کیا کرنا چاہیے, ایز اے پاکستانی مجھے کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو بطور مسلمان, پاکستانی میں بعد میں ہوں, پہلے مسلمان. بل مسلمان سر, اور مسلمان کا کوئی دیس نہیں, کوئی وطن ہاں نہیں, کوئی وطن نہیں, یو رائٹ, کوئی پوری وطن دنیا نہیں. ہمارا ملک, پوری زمین, کیونکہ جو امام ہے اس کی صف کوئی نہیں ہوتی, صف اس کا مسلح ہوتا مسلح ہے, ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. امامت کا درجہ اس امت کو دیا گیا اور اسے کہا کہ اب پچھلی جو ہیں وہ معزول ہو چکی ہیں, اب لیڈ تم کرو گے. اب امام بننے کے کچھ رولز ہیں, کچھ اصول ہیں, کچھ ہیں. ان میں سب سے بڑا جو اصول ہے وہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ قرآن کا عالم ہو, اللہ قرآن پڑھنے والا نہ ہو, قرآن کا عالم ہو. عالم. اب اگر وہ نہیں ہے کسی وجہ سے تو پھر وہ سیکنڈری کنڈیشنز جو ہیں وہ اپلائی ہوں گی, لیکن فرسٹ آف آل امام کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن کا عالم ہو. جس طرح دنیا کے امام بنے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو قرآن ان پہ نازل ہوا, قرآن ان پہ نازل ہوا, قرآن وہ خود تھے, قرآن وہ تھے, ٹھیک ہو گیا. بطور مسلم جو مجھے ان کی زندگی سے ملتا ہے ان حالات سے نکلنے کے لیے وہ ہے کہ جس چیز کی میں نے اوتھ لی ہے, ہر شخص نے جس چیز کی اوتھ لی ہے میں وہ بنوں, میں وہ کروں. ہمارا مسئلہ یہ ہے سر کہ ہم جو کہتے ہیں وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ کسی سے بھی پوچھیں کہ بھئی کیا پسند کرتے ہو, وہ کہے گا میں پسند کرتا ہوں کہ یہاں پہ عیش و عشرت کی زندگی بھرپور گزاروں, اپنی مرضی سے گزاروں, اور جب حشر میں جاؤں تو رسول اللہ کے دائیں طرف ہوں. ہر کوئی یہی چاہتا ہے. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ اس کے لیے کچھ کرو, نہیں جی یہ مجھ سے نہیں ہوگا, آپ مولوی صاحب دعا کر دیں کہ میں ایسا بن جاؤں, تو بھئی تمہیں کس نے روکا ہے, بن جاؤ. جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایسے ہوں ویسا بن جاؤ. آپ اپنا اخلاق درست کرو, اپنے آپ کو سچائی پہ لگاؤ, بے ایمانی, بدعنوانی اور جھوٹ سے بچاؤ. یہ وہ چیزیں ہیں جو کسی بھی قوم کو, کسی بھی نیشن کو بلندی پہ لے جاتے ہیں. آپ کسی بھی دوسرے کنٹری میں سفر کریں, جو لوگ یہاں پہ سب سے زیادہ کرپٹ ہیں, جب وہ دوسرے ممالک کے ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں تو وہ سب سے بہترین قطار میں لگنے والے ہوتے ہیں. وہی لوگ جو یہاں ایئرپورٹ پہ دھکے دے رہے ہوتے ہیں, جب وہاں اترتے ہیں تو وہ سب سے زیادہ سلیقہ مند ہوتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ان قوموں کی جو اجتماعی حالت ہے, جو اجتماعی اخلاق ہے, جو اصول ہیں وہ ان پہ کاربند ہیں. ہمارے یہاں باتیں زیادہ ہیں. ہم یہ کہتے ہیں ہمارے لیڈروں نے یہ نہیں کیا, ہمارے فلاں نے یہ نہیں کیا, ہمارے لیے ہمارے آباء و اجداد نے یہ نہیں کیا. اوکے, تم بھی کسی کے آباء و اجداد بن رہے ہو, تم کیا کر رہے ہو؟ سوال یہ ہے. سوال یہ نہیں ہے کہ اس نے کیا کیا, اس نے تیر چلایا. سوال یہ ہے کہ تم نے تیر چلایا یا کچھ اور کیا, معاف کیا. ہمارے سامنے حابیل و قابیل کا قصہ ہمارے سامنے قرآن حکیم میں موجود ہے, اور جہاں پہ بنی اسرائیل کو خطاب شروع ہوا ہے کہ ان پہ تنقید شروع ہونے لگی ہے, وہ اس کے ضمیمے میں اس کی تمہیدی طور پہ یہ بات قصہ بیان ہوا ہے کہ آدم کے 2 بیٹے تھے, ان میں سے ایک نے قربانی کی اللہ کے لیے اور ایک نے, دوسرے نے بھی کی, ایک کی قبول ہوئی دوسرے کی نہیں ہوئی. اب جس کی قبول نہیں ہوئی اس کو تو یہ چاہیے تھا کہ وہ غور کرے کہ میری قبول کیوں نہیں ہوئی, میری غلطی کیا ہے, میں کوشش کروں, میں آگے بڑھوں, اپنے بھائی سے سیکھوں, اور تاکہ اللہ کے ہاں میں بھی مقرب ہو جاؤں. لیکن اس نے ایسا نہیں کیا. اس نے کہا اگر اس کے پاس آیا تو اب اس سے چھینوں گا. اب تقویٰ ایک ایسی چیز ہے جو آپ چھین نہیں سکتے, علم چھین نہیں سکتے. اللہ کا کوئی شخص محبوب ہے تو آپ اس کو چھین نہیں سکتے کہ میں چھین کے میں بن جاؤں. اس کے لیے آپ کو پریکٹس کرنی پڑے گی, اپنی خواہش نفس کو مارنا پڑے گا, اصولوں پہ زندگی گزارنی باٹم لائن پڑے گی. یہ ہے کہ جی ہمیں خود کو ٹھیک کرنا ہے. سب سے پہلے مجھے خود ٹھیک ہونا ہے, وگرنہ کوئی وزیر اعظم مجھے ٹھیک نہیں کر سکتا, نہ میرے حالات کو, نہ کسی اور ناظرین, چیز. ہمیں خود ٹھیک ہونا ہے. پہلا سٹیپ یہ ہے, اگر ہم نے مسلمان جینا ہے اس ملک میں, اس دنیا میں, تو ہمیں پہلے خود کو ٹھیک کرنا ہے. ایک بریک کا وقت ہوا ہے, بریک کے بعد دوبارہ بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, شہزادہ شوکت پروگرام صنعت و معیشت میں آپ کے ساتھ. بات ہو رہی تھی بریک پہ جانے سے پہلے کہ ہم مسلمان کیسے جئیں. عمران صاحب نے کوزے میں بند کر دی کہ پہلے ہمیں خود ٹھیک ہونا ہے, پھر ہم
ریاست میں جو بیٹھے ہوئے ہمارے احباب ہیں وہ خود بخود ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے. اسی سلسلے میں ایک سوال کرتے ہیں سر آپ دونوں سے. ایک سوال ہے کہ غربت اور غربت کی لکیر کے نیچے جاتے ہوئے 11 کروڑ لوگ اور 3-4 کروڑ اور جانے والے ہیں. اس پوری سچویشن کا اگر ایز اے فائنینشیل اکانومسٹ میں بیان کروں تو وہ ہماری پالیسیز ہیں جو 1954 سے لے کے آج تک ہم پر امپوز کی گئیں. ان پالیسیز کے تحت بینیفیشری کہیں اور بیٹھے ہیں, اس ملک میں بھی ہیں باہر بھی ہیں. اور میں ایک سوال کیا کرتا ہوں ہمیشہ کہ میرے والد صاحب نے 10 لاکھ روپے 1980 اور 90 کی دہائی میں سیو کیا جو $1 لاکھ تھا. آج میں وہ بریف کیس کھولتا ہوں یا اکاؤنٹ سے 10 لاکھ باہر نکالتا ہوں تو وہ $1 لاکھ نہیں ہے, وہ $3,000 ہے. میرے والد صاحب نے کمایا تھا $1 لاکھ خون پسینے کی کمائی سے, وہ $3,000 آج رہ گیا. بیسیکلی یہ $97,000 کون لے گیا؟ یہ ہماری پالیسیز کے تحت انٹرنیشنل لینڈرز, بزنس کمیونٹی کے ممبر, انرجی سیکٹر کے ممبر, یہ تمام وہ لوگ لے گئے اس کیپٹلسٹ انویسٹمنٹ کے, کیپٹلسٹ سیکٹر کے جو انویسٹرز ہیں. یہ $97,000 کے بینیفیشریز وہ ہیں انکلوڈنگ اسٹیٹ بینک آف پاکستان. اگر یہ پالیسیز نہ ہوتی تو آج میرا وہ $1 لاکھ ہی ہوتا. سو بیسیکلی غربت کی لکیر کے نیچے جانے والی پالیسیز ہیں جن کے تحت ہم غریب سے غریب تر ہوتے رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور دیکھیں, ایک صحابی آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس معاش نہیں ہے. انہوں نے کہا تیرے گھر میں کیا ہے؟ جو ان کے گھر میں تھا منگوایا, اس کی آکشن کی. اس آکشن کے بعد جو پیسے آئے پالیسی مرتب کی, اس کو ایڈوائزری دی کہ جاؤ کلہاڑا خریدو. دستہ اپنے ہاتھ سے لگایا, کسی کو کہہ بھی سکتے تھے صاحب, تو اپنے ہاتھ سے اس کا دستہ کس کے اس کو دیا کہ جاؤ لکڑیاں کاٹو جا کے بیچو. یعنی کہ اس کو معاش کے لیے ترغیب دی, ایڈوائزری دی, خود کوشش کی. تو آج کا جو پرائم منسٹر ہے, جو وزیر اعظم ہے, جو پریزیڈنٹ ہے, جو سرکاری ملازم ہے, یہ بیسیکلی اس کی جاب ہے کہ ہم غربت کی لکیر سے نیچے گئے ہوئے ہیں. اور آج میں اگر کوئی ڈبل روٹی چوری کر رہا ہے تو وہ ڈبل روٹی چوری کرمنل مائنڈ ہے یا وہ اسے بیچارہ اپنے بچوں کی بھوک کے لیے کر رہا ہے. تو یہ سچویشن ایسی کریٹ کی ہوئی ہے کہ بھوک کی وجہ سے جو معاملات ہیں, جو چھوٹی موٹی چوریاں ہیں, ڈاکے ہیں, اس طرف جایا جا رہا ہے. اس سچویشن میں گورنمنٹ از مسنگ, سلیپنگ, ایبسنٹ. لیکن وہ پالیسیز ہمیں چاہیے کہ ہم غربت کی لکیر سے باہر آئیں اور اپنے آپ کو ٹھیک کر سکیں. اور نوکری نہیں ہے, جاب نہیں ہے اور مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے. اس سچویشن میں عمران صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ سر بات یہ ہے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے پاس بیٹھے کسی بھی ارب پتی کو یہ نہیں کہا کہ اس کو 200 روپیہ دے دو. بالکل صحیح کہا. اسے کہا جو تمہارے پاس ہے وہ لے کے آؤ. اور وہ شخص وہ لے کے آیا جو اس کی بقا تھی. وہ بقا کیا تھی کہ اس کے پاس ایک کمبل تھا جو سردیوں میں اوپر لے کے سوتا تھا. یعنی اس کا سب کچھ بیچ دیا. فرسٹ جب بیچ دیا ہے تو ابھی اس کو پتہ ہے کہ ابھی جو ہے یہی ہے. اب سارا دن مجھے محنت کرنی ہے. اگر اس مارکیٹ میں لکڑی نہیں بکی تو مجھے کہیں بھی جانا پڑے, 50 میل سفر کرنا پڑے, میں کروں گا ورنہ رات کو ٹھر کے مر جاؤں گا. سیدھی سی بات ہے. جی جی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قرضہ لے کے نہیں دیا, اس کو اس کی اپنی کمائی کے اوپر کھڑا کیا. ٹھیک ہو گیا ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے بات کی گورنمنٹ سیکٹر کی, ملازمین کی, حکومت کی. اب دیکھیں ایک بڑی سادہ سی بات ہے کہ جو آدمی ایشیائی باشندہ ہے وہ اگر یہاں سے سفر کرتا ہے افریقہ جاتا ہے تو صاف بات ہے کہ وہ ایشیائی تمدن کی اس ثقافت کی نمائندگی کرتے ہوئے اس کے پورے وجود پہ ہمیں نظر آئے گا کہ یہ ایشیا کا فلاں ایریا کا باشندہ لگتا ہے. اگر وہ بات کرے گا تو پتہ چلے گا کہ اچھا یہ باشندہ فلاں ایریا کا ہے, اب اس کی لینگویج یہ پاکستان سے لگتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو میں چاہتے اور نہ چاہتے اپنی سوسائٹی, اپنے معاشرے کی نمائندگی کروں گا. اگر میں جھوٹ بھی بولوں گا تو اپنی سوسائٹی والا بولوں گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ افریقہ جا کے تو افریقہ والا جھوٹ بولوں, ایسا نہیں ہوگا. وہاں کے جھوٹ بھی ڈیفرنٹ ہوں گے, ڈیفینیٹلی انسان ڈیفرنٹ ہے تھوڑا سا اپنی عادات میں. تو میرے بھائی ہم جو رونا رو رہے ہیں کہ ہمیں معیشت کے نیچے کر دیا, ہمیں قرضے لے لیے, سود لے لیا, یہ کر لیا. اور بھائی یہ انہی لوگوں کے پڑھائے ہوئے لوگ ہیں, انہی کے کالجز میں, انہی کے یونیورسٹیز میں, انہی کے نصاب کے لوگ ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نمائندے کسی اور کے ہیں تو جو پمفلٹ ہے وہ کسی اور کے تقسیم کریں. ایسے نہیں ہوتا.
دنیا میں ایسے نہیں ہوتا. ہم جس جماعت سے ہیں وہ مسلمان ہیں, لیکن منافقت کا لیبل ہے, ہمیں پڑھا کوئی اور رہا ہے. اب جو کوئی ہمیں پڑھا رہا ہے بھائی ہم تو اس کی زبان بولیں گے, کوئی روک کے دکھائے. تو سر بات یہ ہے, یہ باتیں فقط دیکھنے سننے میں اور طرح کی. اگر آپ اس کی جڑ کو پکڑیں تو بنیادی طور پہ یہ ہے کہ یہاں پہ کوا جو ہے وہ کسی کلر کا نہیں ہے. جس کلر کا آپ کو چاہیے وہ کلر کر دیں گے اس کو. آپ نصاب دیں کسی بھی بچے کو, ایک ہی گھر میں 2 بچے ہیں, ایک بچے کو نصاب دیں آپ اے لیول او لیول کا آکسفورڈ کا, دوسرے کو نصاب دیں آپ پاکستان ٹیکسٹ بک بورڈ کا, یہ دیں پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کا. اب ان دونوں کو پڑھائیں, ان کو تیار کریں, اب ان کو CSS کے لیے اپلائی کروا دیں. اب وہاں پہ کس کو لیا جائے گا؟ وہ کہے کہ نہیں بھائی یہ او لیول والا جو نا یہ ہمارے پاس ہے. کیوں پاس ہے؟ کیونکہ وہ خود وہ پڑھ کے آئے ہیں. وہ جتنا بھی قابل ہو اس کو اس لیے شاید پیچھے کر دیا جائے, یار اس کو تو ایٹیکیٹس ہی نہیں ہے, پتہ ہی نہیں ہے زبان یہ نہیں بولنی, اس کو یہی نہیں پتا, یہ ایسے نہیں بیٹھتے. سر میرے گھر میں یہ پھڈا چل رہا ہے, بڑی بیٹی نے او لیول کیا, چھوٹی کہتی ہے میں نے بھی او لیول, میں تو میٹرک کر لیا. یہ چکر چل رہا ہے. یہ بات آپ کی درست ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ آپ یہ کر دیں گے تو یہ سمجھ لیں کہ آپ نے فرقہ ڈال دی. یہی مسئلہ. اب اگر میں چاہتا ہوں کہ میرا بچہ ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے, تو مجھ سے یہ سوال ضرور ہونا چاہیے, بھئی آپ کیوں نہیں بنے؟ آپ کیوں نہیں بنے؟ اور بھائی اس کو بننے دو, اس کو یہ سکھاؤ کہ تمہیں ایک انسان بننا ہے, ایک مسلمان بننا ہے. یہ واقعہ غالباً امام غزالی رحمہ اللہ کا ہے کہ وہ اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں جس یونیورسٹی میں پڑھتے تھے وہاں پہ وقت کا حکمران وزٹ کے لیے آیا, تو وزیر اعظم نے, یا اس وقت ہم وزیر اعظم کہیں گے لیکن اس وقت جو تھا وہ خلیفہ جو بھی تھا, انہوں نے بچوں سے فردن پوچھا بیٹا آپ کیا بننا چاہتے ہو؟ کسی نے کہا جی میں مہندس بنوں گا یعنی انجینئر, میں طبیب بنوں گا, ڈاکٹر بنوں گا, میں یہ کروں گا, میں وہ کروں گا. وہ سب کی سنتے رہے. پھر ایک شخص سے پوچھا, ایک لڑکے سے پوچھا آپ کیا بننا چاہتے ہو, کس لیے پڑھ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا میں انسان بننے کے لیے پڑھ رہا ہوں. انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور باہر آڈیٹوریم میں لے گئے, اس کو سب کو اکٹھا کیا, اور انہوں نے کہا کہ اگر آج یہ بچہ اس یونیورسٹی میں مجھے نہ ملتا تو میں اس یونیورسٹی کو مسمار کروا دیتا. تم لوگ معاشی بہل بننے کے لیے پڑھ رہے ہو, تعلیم معاشی بہل بننے کے لیے. اچھا اگر تعلیم دولت زیادہ دیتی ہے تو ہم تو پیچھے دیکھتے ہیں کسی کے پاس کوئی ڈگری نہیں لیکن وہ ارب پتی انسان ہے, اور کثرت سے ارب پتی وہی ہیں جن کے پاس ڈگریاں نہیں ہیں. ایسے آج بھی دیکھ لیں آپ. اس کا مطلب یہ ہے کہ تعلیم کا تعلق دولت سے نہیں اور دولت کا تعلق تعلیم سے نہیں ہے. یہ صرف اور صرف رستے کو بہتر کر کے دکھانے کے لیے وہ ہمیں دوسرے انسان کی نسبت زیادہ ہماری عقل کو مواقع دیتی ہے تعلیم, کہ میں زیادہ سوچوں اور دور تک سوچوں, میری نظر عمیق ہو جائے. بس اتنا ہے. کسی انسان کے پاس تعلیم ہو نہ ہو اس کا شعور زندہ ہونا چاہیے, اسے پتہ ہونا چاہیے میں کون ہوں, کیا ہوں اور کس لیے ہوں. سر شعور زندہ کرنے کے لیے دیکھیں اس وقت جو عمران صاحب نے باتیں کر دیں 3 بڑی گہری باتیں, اس میں 2 باتیں بڑی امپورٹنٹ, کہ اگر ایک ہی 2 بچوں کو 2 بھائیوں کو ڈفرنٹ نصاب میں کر دیا وہ ڈفرنٹ چیزیں بن جائیں گے, ڈفرنٹ سکلز کے ڈفرنٹ کیپیسٹیز ہوں گی ان دونوں کی. اگر میں خدا کا اللہ کا ریپرزنٹیٹیو ہوں تو میرے ڈیسیژنز کچھ اور ہیں. اگر میں نے نصاب انگریزوں کا پڑھا ہوا ہے تو میں انفلوئنسڈ ہوں وہ ایجوکیشن سسٹم کا جو میں نے پڑھا ہے, تو میں اللہ کا ریپرزنٹیٹیو نہیں رہا, منافقت کا لبادہ اوڑھ کے اس سسٹم کو میں پروٹیکشن دے رہا ہوں. آج یقین جانے یہی بات ہے کہ جو پوری سرکاری مشینری ہے وہ پروٹیکٹ کر رہی ہے اس سسٹم کو جو ہم پہ امپوز ہوا ہے, جو 1856 کے بعد جو گورے آئے ان کے تھرو یہ چل رہا ہے. اس ساری سچویشن کو آپ کس انداز میں بیان کرتے ہیں؟ اصل میں سر یہ کوئی 2-3 سازشوں کا نتیجہ ہے, میں اس کو جلدی سے وائنڈ اپ کر دیتا ہوں. دنیا میں دولت صرف سونا ہوتی ہے, مگر مسلمانوں کے اقتدار, خلافت عثمانیہ اور ساری خوشحالی کو لپیٹنے کے لیے 1776 میں جب تھیوڈور ہرزل نے یہ بینکنگ کا نظام متعارف کرایا تھا تو اس میں اس نے پیپر کرنسی کی ایک کنسپریسی کی تھی. یہ پیپر کرنسی ایک کنسپریسی ہے, اور اسی پیپر کرنسی کے بعد عوام کو غلام بنانے کا اور ایک بٹن کے محتاج کرنے کے لیے اسے اب ڈیجیٹل کرنسی بنانے کے لیے پروپوگیشن کی جا رہی ہے. بیسک بات یہ ہے کہ ہم جو مسلمان ہیں ہم نے کرنا تھا اسلامی قانون, قرآن کا قانون نافذ کرنا.
اب ہمیں غلام بنانے کے لیے خاص سازش کے تحت اس چیز سے ہٹا کے تو ہمیں دوسرے نظام میں ڈالا گیا جس میں ہم کبھی فٹ ہو ہی نہیں سکتے. اب ہمارا پرابلم کیا ہے کہ ہمیں مرنے میں پتہ ہے کہ اللہ کے پاس پیش ہونا ہے، وہاں ہمیں قرآن چاہیے. اسکول جانا ہے تو ہمیں اردو اور انگریزی چاہیے. گھر میں ماں نے پنجابی یا سندھی یا پشتو بولنی ہے. تو ہم ایک تتر اور بٹیر کی ایسی نظام میں ڈال دیا کہ ہمیں سمجھنے نہیں دیا. اگلی بات آپ دیکھیں، ہمارا نظام تعلیم اتنا فرسودہ ہے کہ ہمارے ہاں کوئی بھی بندہ شرط لگا کے دیکھ لیں، ڈاکٹر قدیر کے علاوہ شاید یا چند ایک نام، جب سے اسکول بنے ہیں ہم نے کوئی بھی کارگر قسم کا سائنسدان، اسکالر، فلسفی کوئی پیدا نہیں کیا. یہ سارے تب کیا جب اسکول نہیں ہوتے تھے. تو اصل سسٹم کیا ہے کہ ہمیں ایک خاص طریقے سے مفلوج کر کے امت مسلمہ کی دولت پہ قبضہ کرنے کی صہیونی سازش جو ہے وہ کار فرما ہے. معذرت کے ساتھ اصل بات جی امت مسلمہ کی کہاں ہے امت مسلمہ؟ آپ دنیا میں 55 یا 60 ممالک ہیں، جی آپ نقشے پہ ہاتھ رکھیں کہ جی یہ امت مسلمہ ہے. بھائی دیکھیں میری بات سنیں، آپ وہ اس چیز کا کریڈٹ مت لیں جو آپ نہیں ہیں. صاف بات ہے، اس چیز کا کریڈٹ مت لیں جو آپ نہیں ہیں. امت مسلمہ کے جو ایسڈ ہیں جی ان کو وہ لے جا رہے ہیں، بھائی وہ نہیں لے جا رہے، وہ دنیا لے جا رہے ہیں. وہ دنیا آپ سے کھینچ کے لے جا رہے ہیں جو امامت ملنے کے باعث آپ کو ملی تھی. اب آپ اس امامت پہ فائز نہیں رہے تو صاف بات ہے کہ جو آدمی اپنا آفس ورک اپنی سیٹ پہ بیٹھا نہیں کرے گا، اس کو کس بات کی سیلری دی جائے؟ کس بات کے لیے اس کو گھر دیا جائے، گاڑی دی جائے، اس کے بچوں کو پڑھایا جائے؟ کس لیے پڑھایا جائے؟ اب وہ کہتا ہے یار یہ میرا حق تھا، مجھ سے چھین لیا. وہ بھائی حق تب تک تھا جب تک تم اس کے جو تمہارے اوپر اس کی جو ضروریات فرائض تھے اور جو تمہارا فرض منصبی تھا تم وہ ادا کر رہے تھے. ابھی تم نمازیں پڑھا نہیں رہے، لوگوں کے مقتدا بن نہیں رہے، کس بات کے لیے تمہیں مسجد میں جگہ دی جائے؟ امامت کس بات کے لیے دی جائے؟ کس بات کے لیے تمہیں سہولیات دی جائے؟ وجہ تو بیان کی جائے نا. جی میری تنخواہ لے لی تو اس کو دیا جائے گا. کیا اللہ نے نہیں فرمایا یہ بات کہ اگر تم لوگوں نے یہ معاملہ اس طرح نہ کیا اور ان حقوق کو، اللہ کے اس امر کو آگے نہیں بڑھاتے، تم لوگ دعوت و تبلیغ سے پیچھے ہٹ جاتے ہو. اور معذرت کے ساتھ دعوت و تبلیغ کو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ فقط اللہ اللہ کرتے رہو تم تبلیغ کر رہے ہو. نہیں بھائی نہیں. کوئی شخص ہمیں نہیں معلوم پڑتا کہ کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کے کوئی بندہ مسلمان ہوا ہو یا آپ کے اس مشن میں شامل ہوا ہو، آپ کو حج کرتا دیکھے، آپ کو روزہ رکھتا دیکھے. نہیں بھی نہیں. یہ انفرادی عبادات ہیں جو انفراد کے ساتھ ساتھ جب ہر شخص انفرادی طور پہ ان کو کرتا ہے تو وہ ایک یک رنگ ہو کے اجتماع بن جاتا ہے. اسی لیے کہا گیا نا کہ بھائی جب تم اکیلے گھر میں پڑھ رہے ہو نہیں پڑھو گے، تم مسجد میں جاؤ، تمہارا ایک مرکز بنے، مسجد تمہاری مرکز ہے، سب کچھ ہے، تو ایک رنگ ہو جاؤ گے. ابھی یہاں ایک رنگ ہے؟ ایسا نہیں ہے. ایک صاحب کھڑے ہوتے ہیں جو کہ بہت زیادہ معتبر ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں، بہت بڑے انسان ہیں، وہ ایک بہت بڑے علمی خانوادے سے ان کا تعلق ہے. وہ ایک بات کہتے ہیں تو وہ ان کی بات اس طرح کر دی جاتی ہے جیسے بے پر کی ہو، جبکہ ایسا نہیں ہے. تو میرے بھائی ایسی چیز کا رونا مت رو جو تمہاری نہیں ہے. تمہاری تب ہے جب تم اس کی کوالٹی پوری کرو، جب کوالیفائی کر جاؤ. جب نہیں کر رہے میری لے گے میری، بھائی آپ کی نہیں ہے وہ، کیوں نہیں آپ مانتے؟ اب اس کو کوالیفائی کیسے کریں؟ ایز اے ہول انڈیویجول میری کیا ریسپانسبلٹیز ہیں ایز اے مسلمان اینڈ ایز اے پاکستانی، کیونکہ میں نیوکلیر پاور ہولڈر بھی ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم پاورفل ہوتے ہیں تو باقیوں کو سپورٹ ملتی ہے. سر میں ایک بات کہوں گا آپ. جی سر. آپ اسٹریٹ لیول سے یکدم نیوکلیر لیول پہ مت جائیں. اب دیکھیں ذرا، جو ہمارا اسٹریٹ مین ہے اس کا کیا تعلق ہے نیوکلیر پاور سے؟ کوئی تعلق. اچھا وہ پاور اس کو کیا پروٹیکٹ کر رہی ہے؟ کچھ نہیں دے رہی. آپ ایئرپورٹ پہ جائیں تو آپ کو لگ پتہ جائے گا جب کپڑے اترا دیں. ایسے ہی. تو پھر وہ نیوکلیر پاور کہاں پہ ہے؟ پھر وہ جو ہماری جی ہم اس طرح کے ہیں، ہم یہ جری ہیں، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا، بتش تم جب باری بڑا تگڑا ہاتھ ڈالتے ہیں. کہاں ہے وہ؟ باہر نکلو آپ کے کپڑے اتار دیے جاتے ہیں. آپ کی بات کی کوئی حیثیت نہیں سمجھی جاتی، آپ کے پاسپورٹ کی کوئی کسی قسم کی کسی طرح کی کوئی اہمیت نہیں. آپ کا جو سب سے معتبر آدمی ہے وہ وہاں ہاتھ کھڑا کر کے کھڑا ہوتا ہے. سر میں ایک میٹنگ میں بیٹھا ہوا ایک دبئی میں، تو ایک دوست نے جو عربی تھا
کہتا سر مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی اللہ نے 2 قومیں کیوں بنائی. لٹرلی اس کے الفاظ ہیں انگلش میں کہ ایک نائجیرین اور ایک پاکستانی, یہ اتنے بڑے فراڈ کرتے ہیں دبئی میں آ کے, تو مجھے سمجھ نہیں آتی کیوں بنائی. یہ اس کا ایک یعنی ایک اس کو میں الفاظ نہیں, ذلت امیز. میں نے کسی شخص کو یہ کہتے سنا کہ میں حرم میں گیا تو وہاں پہ ایک عرب جو ہے امیر آدمی, وہ پیسے تقسیم کر رہا تھا, تو اس نے لا کے پیسے ایک شخص کو دیے. تو ابھی جس کو دے رہا ہے اس کو لینگویج نہیں آتی عربی, اور عرب جو ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ لے لو, وہ نہیں لیتا. اب وہ عرب جو وہ یہ سمجھ رہا کہ شاید یہ شرمندگی سے نہیں لے رہا, وہ پھر بھی اس کو کہتا لے لو, بار بار کہتا لے لو. آخر وہ شخص اس کو یہ کہتا ہے کہ میرے پاس پیسے ہیں, اس کو پیسے دکھاتا ہے, اور میں پاکستانی ہوں. تو اس عرب نے کیا کہا, اس نے کہا تمہیں پیسے لینے کے لیے یہی کافی ہے کہ تم پاکستانی ہو, لے لو. دیکھیں ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے کہ کیا ہم مانگ رہے ہیں؟ نہیں, ہماری گورنمنٹ, ہمارے جو اوپر بیٹھے لوگ ہیں وہ مانگ رہے ہیں, وہ ہمارے سٹیٹس کو طے کر رہے ہیں, وہ خود ارب پتی ہیں, اپنے بینیفٹ کے لیے طے کر رہے ہیں. میں یہ نہیں کہوں گا کیونکہ میں نے اس کو اپنا بینیفٹ لیتے نہیں دیکھا. ہم نے سنا ہے کہ جی اپنا بینیفٹ لے رہے ہیں, جو میں نے دیکھا نہیں وہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں. اور سنی سنائی بات جو ہے اس کے غلط ہونے کے چانسز اتنے ہی ہیں جیسے غلط بات کی جائے. اب بات سمجھیے, سوال پھر وہیں پہ آ کے کھڑا ہو جائے گا جو جہاں سے آپ نے سٹارٹ کیا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اس کو بہتر کر سکوں, کیسے ممکن ہے؟ تو بھائی اگر میں چاہتا ہوں کہ مجھے بہترین ملے تو مجھے بہترین پرفارم کرنا ہوگا. ایسے نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ ناانصاف نہیں ہے. وہ سچے انسان کو کبھی بھی جھوٹے کے برابر نہیں کرتا, وہ مومن کو کبھی بھی فاسق کے برابر نہیں کرتا, وہ کافر کو کبھی بھی مسلمان کے برابر نہیں کرتا, وہ ایک جیسا سلوک نہیں کرتا. اگر تم لوگ شکر گزار بندے بنو گے تو وہ تمہارے سایوں کو دراز کر دے گا, تمہاری رزق کو فراہم کر دے گا, تمہاری زمینیں سونا اگلیں گی, تمہارے آسمان بارش برسائیں گے, رحمت برسے گی. اور اگر کچھ بھی نہیں کرو گے تو اس کے الٹ ہوگا. اور جو قوموں کے ساتھ ہوا ہے, وہ ہم سے زیادہ امیر تھے, ہم سے زیادہ بڑے گھر والوں تھے, ہم سے زیادہ فوجوں والے تھے, سب کچھ زیادہ تھا. جس طرح بنی اسرائیل ہتاتن نہیں کہا انہوں نے, انٹر ہوئے بنی اسرائیل نے 40 سال. اور قرآن حکیم میں سب سے زیادہ ذکر موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا ہے. اور کس لیے ہے بھلا؟ کیونکہ وہ بالکل ہمارے پاس ہے, ان کی مثالیں ہمارے ساتھ جڑتی ہیں. جو امامت کی جو چھڑی ہے وہ موسیٰ علیہ السلام سے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑائی گئی ہے. ابھی جو پچھلا ہے امام, اس لیے قریب ترین کی جو مثال اس لیے دی جاتی ہے کہ وہ آپ کے سامنے ہے. اگر ہمیں مثالیں وہ پرانوں کی دی جائے وہاں پہ صرف عبرت آئے گی, ان کا نظام ہمارے سامنے نہیں آئے گا. اچھا سر 2 منٹ رہ گئے پروگرام. رانا ندیم صابر صاحب 1 منٹ میں اس پوری گفتگو کو فتوے اور فتنے کے ساتھ لنک کرتے ہوئے جو سلوشن دیا ہے عمران صاحب نے اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. دیکھیں کنکلوژن ہمیشہ ہے کہ ایک لیگل میکسم ہے, دوز ہو سلیپس اوور دیئر رائٹس لیٹ دیم سلیپ. اگر کوئی بھی قوم, کوئی بھی فرد, کوئی بھی ملت اپنے حقوق کے لیے نہیں اٹھتی اور وہ اس کے لیے جہد نہیں کرتی تو پھر لوگ اس کا حق سلب کر جاتے ہیں. ہم ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں مسلمانوں کے سودے کھانے کی میزوں پر ہوں گے. صحابہ کرام نے پوچھا کیا اس وقت مسلمان قلیلوں من الناس ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں, وہ کثیروں من الناس ہوں گے مگر وہ جہاد کو چھوڑ چکے ہوں گے. تو حرب جو ہے, حرب خوشحالی ہے, ہمیں پڑھایا گیا ہے کہ امن خوشحالی ہے. تو جب ہم اللہ کے قانون کے خلاف جائیں گے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. عمران صاحب کنکلوڈ کر دیجئے پلیز گفتگو کو. سر یہ میں حرب کو, جہد کو تلوار کے جہاد کی بجائے اپنی ذات میں کوشش کرنے کو اس وقت ان حالات میں جو ہمارے حالات چل رہے ہیں, تلوار تو وہ اٹھائے گا. میں پھر بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ جس میں تلوار اٹھانے کی سکت ہے تو پہلے اس میں سکت پیدا کریں گے نا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق کو, اپنے کردار کو, اپنے آپ کو بہتر کریں تاکہ جو دین ہمارے اوپر ذمہ داریاں عائد کرتا ہے ہم ان کو اٹھا سکیں, اس بھار کو ہم اٹھا سکیں. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ انڈیڈ دونوں دوستوں کا کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. بڑی فلسفیانہ گفتگو تھی ماشاءاللہ, اس کو میں بار بار دیکھوں گا, سمجھوں گا. ناظرین آج ہمارے مہمان تھے رانا ندیم صابر صاحب, عمران محمد یعقوب چودھری صاحب. ہم نے آج کچھ تھوڑی فلسفیانہ سی گفتگو کی. بات یہ ہے کہ جتنی محنت ہم پاکستانی اللہ کے قریب ہونے کی کریں گے اتنا ہی ہمیں فائدہ ہوگا. جتنی محنت ہم اللہ کے ساتھ لگاؤ لگانے میں کریں گے, جو اللہ کے بتائے ہوئے پیغامات ہیں قرآن اور
سنت کے مطابق زندگی کو ڈھالیں گے تو اللہ تعالی ہمیں کامیابی دے گا انشاءاللہ تعالی. ہم نے اگر صنعت اور معیشت میں کامیابی حاصل کرنی ہے, اقتصادی جنگ جو اس وقت پوری دنیا میں مسلط ہے اس میں کامیاب ہونا ہے, تو اس وقت تلوار کا جہاد نہیں ہے, پہلے ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے, پھر باقی دیکھیں گے. چلا اجازت دیجیے, آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اللہ حافظ.